درود شریف پڑھیں سب مل کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں دی۔ آج 13 رمضان اور 19/12 ہم نے شروع کرنا ہے اور 20 کے نصف تک۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا سننا قبول فرمائے، اور ہمارے وہ بہن بھائی بھی جو ہمارے اس درس کو آن لائن سنتے ہیں اور بہت شوق سے سنتے ہیں، وہ سب بھی ہماری دعا میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس پہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ 19 پارے میں وہ سورہ جا رہی تھی، سورہ فرقان، جو ہم نے کل شروع کی تھی۔ فرقان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مراد لیا، فرمایا فرق کرنے والی حق و باطل میں۔ 19 پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت بیان فرمائی ہے کہ پہلی کتابوں کو اکٹھا نازل کیا جاتا تھا اور قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، تقریباً 23 سال کے عرصے میں۔ تو بہت سی حکمتیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کچھ نقطے جو مفسرین حضرات بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ قرآن پاک کو آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ اور تدریجاً نازل کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ اس کا پڑھنا آسان ہو، اس کا حفظ کرنا آسان ہو اور اس کو سمجھنا آسان ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں اس کو نازل کیا۔ جب حضرت جبرائیل امین لے کے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرواتے، پھر آپ اس کو یاد کرتے، پھر لکھواتے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے۔ تو یہ مقصد تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پختہ کرنا۔ تسلی والی آیات بھی تھی، آخرت کے بارے میں بھی آیات، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں۔ تو قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ترتیل سے نازل کیا ہے تاکہ اس کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا آسان ہو۔ تو کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ قرآن پاک کوئی مشکل کتاب ہے، اور بچوں کو جس طرح یہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ اس کا حفظ تو بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے۔ اور یہ اب ہمارا کام ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس میں ہم اپنی زندگی وقف کریں۔ آگے اسی پارے میں کچھ قوموں کا بھی ذکر ہے۔ آج سمود کی قوم کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی وہ نافرمان تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملات فرمائے۔ کوئی بھی قوم اپنی ہٹ درمی سرکشی میں جب آگے بڑھ جاتی ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ہوں اور ان کو نعمتیں بھی بے شمار دی گئی ہوں، پھر بھی وہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ ضد پہ اڑی رہے، تو کیا ان کے ساتھ ان کا انجام ہوتا ہے۔ وہ عاد سمود کی قوم کا ذکر ادھر ہے۔ اور اسی سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بھی بیان فرمائی کہ کون ہوتے ہیں اللہ کے بندے، عباد الرحمن، اللہ والے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون ہیں؟ جس طرح کہ ہم نے پیچھے پاروں میں کچھ پڑھا، نیک لوگوں کی صفات، متقیوں کی صفات، تو یہاں پہ عباد الرحمن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ، یعنی ان کی چال میں بھی تکبر نہیں ہوتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کوئی جاہل بندے الجھ پڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، سلام کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی سلامتی کی دعا دے کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے وہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں گزرتی ہیں اللہ کے آگے سجدوں میں، قیام کی حالت میں۔ راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں اللہ والے، عباد الرحمن۔ اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، راتوں کو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معبود کو بھی کسی کام میں بھی شریک نہیں کرنے والے ہوتے، عباد الرحمن۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، ہم جیسے کلمہ ہماری زندگی میں ہمارے زبان پہ، ایسے ہمارے اعمال میں بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی اس صفات کے قابل نہ سمجھے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔
اور ہمارا ہر کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو کلمے والی زندگی ہماری ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی صفات کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتے، نہ ہی کسی کا ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ زنا کے قریب جانے والے ہوتے ہیں۔ اور ان کی ایک بہت پیاری دعا خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ اللہ سے مانگتے ہیں، یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ قرآنی دعاؤں میں یہ بھی ایک ایسی دعا ہے، مجرب دعا ہے، کہ اس دعا کو بھی ہم دعاؤں میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک بندے اللہ سے مانگتے ہیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی دعاؤں میں شامل ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں آنے والے لوگوں کے لیے امام بنا، متقیوں کا امام، یعنی نیک لوگوں میں ایسا شمار فرما کہ نیک لوگوں میں بھی سب سے اوپر کا درجہ اللہ تعالیٰ ہمیں۔ تو دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، جب ہم دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ وہ مرتبے بھی عطا کرنے پہ قادر ہیں۔ تو سورہ فرقان انہی آیات پہ ختم ہوتی ہے کہ عباد الرحمن کون ہیں، اور ان صفات کو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اگلی سورہ ہے سورہ شعراء، اپنے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی شاعر کی جمع ہے شعراء۔ تو آگے آئے گا شعراء کا ذکر، کون سے شاعر ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں صحیح، جو جھوٹے فحاشی والے شعر پڑھے ان کے بارے میں ہے، لیکن جو اچھے اور دین کو پھیلانے والے شعر کہنے والے شاعروں، ان سے مراد وہ شاعر نہیں ہیں۔ تو سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت صالح ان کی قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، مختلف ان کے جو احوال گزرے ہیں ان کی قوموں کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ نے باری باری ذکر سب کا فرمایا۔ کچھ احوال یہ ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت ہی توحید والے تھے، بچپن سے ہی توحید پہ قائم رہنے والے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرا رب وہی ہے الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت بھی وہی دے گا۔ اور اسی طرح والذی هو یطعمنی ویسقین، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہی میرا رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ تو یہ نبوت سے پہلے کہ ان کے اندر توحید ایسی اللہ نے ڈالی ہوئی تھی کہ وہ ایک بت پرست کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید پہ قائم رکھا۔ اس کا ذکر قوم نوح کا ذکر کہ نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال تک دعوت دینے کے باوجود بھی جب ایمان پہ نہ آئی تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ میں نے ان کو دعوت دی، آپ کے بندے اب نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ سیلاب کا جو عذاب ڈالا وہ بھی اسی سورہ میں ذکر ہے۔ اس طرح عاد قوم تھی، سمود تھی، قوم لوط پہ بھی پتھروں کی بارش ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی۔ تو سورہ شعراء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شاعر جو جھوٹے شعر پڑھ کے فحاشی کو پھیلانے والے ہوں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ایسے شاعر جو ہے وہ ہٹے ہوتے ہیں راستے سے۔ حالانکہ جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، عظیم الشان صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بھی نعتیہ اشعار پڑھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اٹھ کے حسان بن ثابت کو جگہ دیتے کہ آئیں ادھر بیٹھ کے آپ نعتیہ اشعار پڑھیں۔ تو ایسے اشعار جس میں اللہ کی شان ہو، اللہ کے نبی کی شان ہو، یا دین کو فروغ دینے والے ہوں، وہ ان کی اجازت ہے۔ تو سورہ شعراء میں مختلف انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا ذکر ہونے کے بعد اگلی سورہ ہوتی ہے سورۃ النمل۔ نمل کہتے ہیں عربی میں چیونٹی کو۔ اس سورہ میں چیونٹی کا آگے ذکر آئے گا، اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت بیان فرمائی، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ ایسی کتاب ہے، کھلی روشن کتاب، ہدی و بشریٰ، ہدایت کے لیے ہے اور خوشخبری کے لیے۔ کس کے لیے؟ للمؤمنین، مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کا پیغام بھی فرمایا ہے قرآن پاک کو کہ ہم سب کے لیے خوشخبری ہے۔ اس میں خوشخبری کی بہت سی اور خبریں ہیں، یعنی جو عمل کرنے والا ہے، جو ایمان والا ہے، اس کے لیے کیا کیا اللہ نے تیار کر رکھا ہے کل قیامت کے دن کے لیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ دونوں پیغمبر ہیں اور باپ بیٹا بھی ہیں،
تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا تھا، دنیاوی علم بھی اور دین کا علم بھی، کیونکہ دین کا علم تو پیغمبروں کے پاس وحی کے ذریعے بے شمار ہوتا تھا، اور دنیاوی علم ہوتا تھا تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے رقبوں پہ حکومت کی۔ حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کی بہت بڑے رقبے پہ حکومت تھی، بادشاہی تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا جو نوازا حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی دانش مندی اور عقل مندی عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، جب ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کو بہت سے علم سے نوازا، تو ان کی زبان پہ کیا آتا تھا، چونکہ پیغمبر تھے، پیغمبر ہر نعمت پہ شکر ادا کرنے والے تھے، اور انہی صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملا ہوا تھا ان کو۔ اور ہمیں بھی اس لیے پیغمبروں کی سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کون سے ایسے ان کی زندگی کے پوائنٹ تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان کو قرب نصیب ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تعریفاً فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں بہت سے بندوں پہ فضیلت دے کے اتنا علم سے نوازا۔ علم پہ تکبر نہیں، شکر۔ جو بھی نعمت زندگی میں اللہ تعالیٰ میسر کرتے ہیں تو اس کا ہمارے اوپر حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑھوتری کا وعدہ ہے کہ جو شکر کرے گا جس نعمت پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَوَارِثَ سلیمان و داود، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بولیاں جانوروں کی جو ہے وہ ان کو سمجھنے کا بھی علم دیا تھا، پرندے کیا بول رہے ہیں، جانور آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم حاصل دیا تھا۔ اور یہ اللہ ہی کی عطا ہوتے ہیں، پیغمبروں کے جو بھی معجزات ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام عصا کو زمین پر پھینکتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سانپ بن جاتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام خود سے چاہیں کہ وہ اب لاٹھی بن جائے، وہ نہیں چاہ سکتے، جب تک اللہ کا حکم ہوتا تھا تو لاٹھی کو پکڑتے وہ دوبارہ لاٹھی بن جاتی ہے، سانپ کو پکڑتے تھے۔ تو اللہ ہی کی طرف سے یہ معجزات ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کے علاوہ جو نیک لوگ ولی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کرامتیں ہوتی ہیں، جیسے حضرت مریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک کرامت ہوئی بغیر مرد کے ان کا بچہ ہوا۔ تو ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ جانوروں پرندوں کی بولیوں کو سمجھتے تھے۔ ان کا ایک دفعہ گزر ہوا لشکر کے ساتھ، تو چیونٹیاں آگے جا رہی تھی، ان میں سے ایک چیونٹی نے اپنے لشکر کو کہا کہ جلدی جلدی اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، دیکھو سلیمان کا لشکر آنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچل ڈالے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو ان کی بولی کی سمجھ آ گئی، اور فتبسم ضاحکا من قولها، تو مسکرائے اس بات سے کہ چیونٹی چھوٹی سی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دیا کہ اس کی بات میں نے سن بھی لی اور سمجھ بھی لی۔ تو حضرت سلیمان نے چیونٹی سے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں تمہارے لشکر کو کچل ڈالوں گا؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے میری بات پوری طرح سمجھی نہیں، میں نے آخر میں کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ نیچے چیونٹیاں ہیں، ہم تو اتنی چھوٹی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا چھوٹا بنایا کہ آپ کا لشکر چاہے گھوڑوں پہ ہے آپ سوار ہیں تو آپ کو کہاں نظر آئے گا کہ یہ چیونٹیاں جا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں ڈالیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سلیمان کو شعور بھی نہیں ہوگا، وہ کچل دیں گے۔ تو اس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بڑی پیاری دعا پڑھی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے جو آپ نے میرے اوپر اتنی نعمتیں دی کہ میں اس کی بات کو سمجھ گیا۔ اور پھر شکر کرنے کے بعد ایک ہمیں یہاں سے یہ سنت بھی انبیاء کی ملتی ہے کہ نعمت کا شکر بھی کیا اور اپنی دعا میں پھر والدین کو بھی شامل کیا، وعلی والدیہ، جو نعمت میرے اوپر کی اور میرے والدین پہ کی۔ ظاہر ہے جب اولاد پہ نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، تو وہ خوشی کا سب سے بڑا سبب والدین کے لیے بنتا ہے۔ تو پھر والدین کو بھی ساتھ شامل کریں کہ جو میرے اوپر نعمت کی میرے والدین پہ کی، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اور پھر دعا کی کہ ایسے مجھے عمل نصیب فرمائیں جو آپ کے لیے پسندیدہ ہوں، اور وادخلنی فی عبادک الصالحین، کہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ تو انبیاء کی دعاؤں کے الفاظ تو دیکھیں، ایسے الفاظ ہم کہاں سے لا سکتے ہیں کہ وہ نبی ہو کے پیغمبر ہو کے بھی اتنی عاجزانہ الفاظ، یا اللہ مجھے نیکوں میں شمار کر۔ یہ نہیں کہ میں نیک ہوں تو میرے ساتھ باقیوں کو بھی میرے کام میں شامل فرمائیں، میرے جیسے ہو جائے، میرے والے طریقے پہ آ جائے، نہیں، مجھے نیکوں میں شامل فرما۔ تو نیکوں میں شامل ہونے کی دعا انبیاء نے بھی کی، تو پیغمبر ہو کے سلیمان علیہ السلام شکر بھی کر رہے۔ تو آگے سلیمان علیہ السلام کا ایک بہت بڑا لشکر تھا جس میں جنات بھی شامل تھے، جس میں پرندے بھی شامل تھے، انسان بھی تھے، ان کا ایک دربار لگا کرتا تھا۔
تو جب دربار لگا تو انہوں نے حاضری لگائی، سب پہ نظر دوڑائی، تو ان کو ایک حدود نظر نہیں آیا۔ فرمایا کہ یہ حدود کہاں گئے؟ آج مجھے حدود نظر نہیں آ رہا۔ حدود ایک بہت چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، جیسے بلبل ہوتی ہے چھوٹی سی، آپ نے دیکھی ہوگی، اتنی ہی سائز کا، چڑیا کی سائز کا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے۔ تو حکم دیا کہ یہ کہاں غائب ہو گیا؟ اگر غائب ہو گیا واقعی اپنی مرضی سے کہیں، تو جلال میں آ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ فرمایا کہ اگر یہ آ گیا تو میں نے اس کو ذبح کر دینا ہے یا بہت زیادہ سزا دینی ہے۔ ان کی حکومت میں دوسرا آپشن نہیں ہوتا تھا، حاضری ہی ہوتی، جب دربار لگتا تو حاضری ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک حکومت کرنے کا اصول ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ پیغمبر کیسے حکومت کیا کرتے تھے، کہ جو اصول ہے اس کی پابندی کرنی ہے۔ تو اچانک سے وہ حدود آ گیا اور کہنے لگا، اس نے اپنی معذرت کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں معافی کا طلبگار ہوں، میں دوسرے ملک گیا تھا، وہاں پہ ایک عجیب و غریب میں منظر دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور وہاں پہ ایک عورت کی حکومت ہے۔ وہ ملک کیا تھا؟ سبا کا ملک، جو یمن کا علاقہ ہے۔ وہاں پہ ایک ملکہ ہے، جو ملکہ بلقیس، جو روایت ان کا نام ہوتا ہے، کہ وہ وہاں پہ حکومت کرتی ہے، اور اس کی جو رعایا ہے وہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ تو یہ میں بڑا پریشان ہو کے آیا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سچ کرنے کے لیے کہ یہ پتہ نہیں کیا دیکھ کے سچ کہہ رہا ہے یا نہیں، فرمایا اچھا تو ایسا کر کہ میں آپ کو خط لکھ کے دیتا ہوں، وہاں جا کے پھر یہ خط دے کے آ، ان کو اللہ کی دعوت دینی ہے ہم نے، اگر سچ ہوگا تو بیٹھے رہنا، کوئی جواب آئے گا یا میرے پاس جواب وہ خود بھیجے گی۔ تو حدود جو تھا وہ حضرت سلیمان کا خط لے کے اس ملک میں گیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پرندے سے بھی کام لے رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے جو خط لکھا اس میں سب سے پہلے لکھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن پاک کی یہ واحد وہ آیت ہے جو سورت کے درمیان میں بسم اللہ پوری آئی ہے، واقعے کے نظریے سے، ورنہ صورتوں کے پہلے بسم اللہ لکھی ہوتی ہے۔ تو اس میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر ہے، اور خط کا طریقہ کار بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کیسے خط لکھا کرتے تھے، پہلے اپنا نام کا حوالہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری رکھ کے پھر مضمون لکھنا، یہ ہوتا تھا تاکہ پڑھنے والوں کو یہ پریشانی نہ ہو کہ کس کی طرف سے آئے۔ ہم آخر میں لکھتے ہیں فقط فلاں فلاں، طریقہ کار یہ اوپر لکھنے کا، پڑھتے ہی پتہ چل جائے کس کی طرف سے خط آئے۔ تو حدود جب خط لے کے گیا تو اب ملکہ بلقیس نے خط پڑھا تو کہنے لگی اپنے درباریوں کو کہ خط تو بڑا ہی کسی عظیم الشان بندے کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ عام جو خط ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، ایسے الفاظ نہیں ہوتے، بسم اللہ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اور بسم اللہ میں چونکہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، ان کی اپنی ایک جلالی ہے، ان کی اپنی ایک عظمت ہے، وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو اس نے دیکھتے یہ کہا کہ یہ کوئی عام خط نہیں ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا کہ مجھے جو ہے وہ ملکہ بلقیس کی یہاں حاضری چاہیے، کون اس کو لے کے آئے گا؟ تو آپ کے دربار میں جنات بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے۔ تو ایک دیو نے کہا، دیو ہوتا ہے وہ جو باقی جنات پہ غالب ہو، اپنے حجم میں سب سے بڑا ہوتا ہے، جس کو ہم زبان میں دیو کہتے ہیں، ہوتا وہ بھی جن ہے۔ تو اس نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، مجھے اجازت دے کہ میں وہ لے آؤں، جنات میں سے ایک بڑے جن نے کہا میں وہ لے آؤں، اتنی دیر میں لے کے آؤں گا۔ اب ملک کتنا ایک ملک سے دوسرا ملک دور ہوتا ہے، جیسے پاکستان سے انڈیا، پاکستان سے افغانستان، کافی فاصلہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اتنی دیر میں وہ لے کے آؤں گا کہ آپ ابھی دربار سے اٹھے ہی نہیں ہوں گے کہ میں لے آؤں گا۔ یہ جنات کو اللہ نے طاقت دی، ہواؤں کو اللہ نے اپنی طاقت دی اڑا کے لے کے جانے کی۔ تو اسی دربار میں ایک علم والا بندہ بھی بیٹھا تھا، اس نے بھی اجازت چاہی کہ آپ مجھے دیں تو میں بھی لے آ سکتا ہوں۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی کہ وہ جو ہے ملکہ اس کو اپنے تخت کے ساتھ لے کے آؤ، اور دوسرا یہ کہ اس کے تخت میں تبدیلی کرنا تھوڑی سی۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان چاہ رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات سے نوازا ہے تو ان معجزات کو دکھا کے اس کو دعوت دی جائے، تاکہ اللہ پہ یقین ہو اس کو کہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والے ہیں کہ اپنے اس بندے کو کیا کیا معجزات سے نوازا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ معجزے دیتے ہیں پیغمبروں کو، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ وہ کوئی جادوگر ہیں یا جادوگری دکھائیں، بلکہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے معجزات دکھا کے اللہ کی طرف لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت کے ساتھ معجزات ملے، ان کا مقصد بھی یہی تھا۔ تو حضرت سلیمان کا بھی مقصد علیہ السلام کا یہی تھا کہ اس کے جو تختہ محل کو تھوڑا تبدیل کر کے لے کے آؤ۔ پھر آپ کے محل میں ایک تالاب تھا، پانی کا تالاب، اس کے اوپر آپ نے فوراً جنات کی مدد سے اللہ کے حکم سے ایسا فرش بنایا شیشے کا کہ اس پہ سورج
کی کرن پڑتی تو وہ شیشے والا فرش چمکتا، اس میں لہریں سے نظر آتی تھیں جیسے پانی چل رہا ہو۔ تو جیسے اس ملکہ کو لایا گیا اس محل میں، تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ پہلے اپنے تخت کو دیکھو، کیا ایسے ہی تھا جس پہ تو بیٹھا کرتی تھی؟ تو اس نے دیکھتے ہی کہا کہ اس سے کچھ ملتا جلتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ تو کہنے لگی کہ میں تو ادھر ملک میں اپنے ملک میں بیٹھی ہوئی بھی تھوڑی بہت آپ کی قائل ہو گئی تھی کہ جو بندے ہیں جنہوں نے خط بھیجا ہے وہ کوئی عام بندے نہیں ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے حضرت سلیمان کے محل میں قدم رکھا تو اس نے اپنے جو پنڈلیوں سے کپڑا تھا وہ اوپر کر لیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ پانی ہے جس پہ سورج کی کرنیں پانی میں چمک رہا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا۔ تو ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو یہ دعوت دی کہ تمہاری رعایا سورج کی پوجا کرتی ہے، اس کو منع کرو اور ایک وحدہ لا شریک اللہ کی طرف بلاؤ۔ پہلے آپ خود ایمان لے کے آؤ، پھر آپ کی رعایا بھی ہوگی۔ انبیاء کرام کی یہ سنت ہوا کرتی تھی کہ جب بھی اللہ کی طرف بلاتے تھے سب سے پہلے سرداروں کو اور معاشرے کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے، کیونکہ رعایا بیچاری تو ان کے ساتھ چلتی تھی۔ جب بڑے لوگ دعوت پہ آ جائیں تو پھر چھوٹے ماننے والے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے مقصد اور حکمت یہ ہوگی کہ اس کو بلایا گیا، پھر اس کو دعوت دی گئی۔ تو وہ بعد کی روایات میں آتا ہے کہ وہ پھر دعوت لے آئی اور اللہ پر ایمان بھی لے آئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھ کے وہ ایمان لے آئی تھی۔ تو اس سارے کو جو قصے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس میں بہت سے ہمیں سبق بھی ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکر کرنے کا انداز دیکھیں، کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور پھر شکر گزار بندے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی۔ پھر دیکھیں کہ چونٹی کی بولی سمجھ آ گئی، تو اپنا جو لشکر کا بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ باقیوں کی حفاظت کرنا۔ چونٹی چونکہ لشکر کی بڑی تھی، اس نے اس کے لشکر کی حفاظت کی اور اس کو اندر بھیجنے کا جو حکم دیا، یہ بھی ہمیں سبق مل رہا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا پھر اس بات کو سمجھ لینا، پھر اس پہ مسکرا لینا، اپنی نعمت کا شکر ادا کرنا۔ اور جنات کا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جنات کا وجود ہے دنیا میں، وہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں۔ پھر بھی اللہ نے اشرف المخلوقات کس کو بنایا؟ انسان کو۔ چاہے جتنے بھی جنات طاقتور ہیں، 1 منٹ میں ہاتھ میں اٹھا کے پورا محل آگے آ کے رکھ دیں، لیکن اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہولڈ دیا ہے نا وہ اشرف المخلوقات کو، کیونکہ انسان پیغمبر ہے حضرت سلیمان، اور حضرت سلیمان پہ سب کا ہولڈ ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے ہوا ہے، چرندے ہیں، پرندے ہیں، جنات ہیں، جو بھی ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع ہیں اللہ ہی کے حکم سے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، باقی مخلوق سب نیچے ہے۔ تو 20ویں پارے میں یہی صورت نمل جاری ہے۔ 20ویں پارے کے شروع کے جو صفحات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل سے ایک سوالیہ انداز میں پوچھا گیا ہے کہ اِلٰہٌ مع اللہ، کون ہے آپ کا الہ جو درختوں کو چھوٹے سے پودے سے بڑا کرنے والا؟ اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، یہ ایک مجرب وظیفہ بھی ہے کہ کون ہے جو اضطرار میں، جو پریشانی کی حالت میں ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور جو آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہو؟ تو اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو خشکی اور تری کو بھی چلا رہا ہے، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون ہے جو یہ ہوائیں چلاتا ہے جس میں خوشخبری ہوتی ہے بارشوں کی۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ تو توحید کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے کے شروع میں بیان فرمایا تاکہ ہمارا ایمان اس پہ قائل رہے کہ آس پاس جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہم دیکھیں، بادل ہیں، ہوا ہیں، تو فوراً ہماری یہ لا کی جو تلوار ہے، لا الہ، یہ وہ چل جائے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے الا اللہ، اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں سارا کچھ۔ اسی پارے میں 20ویں پارے میں سورۃ نمل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قیامت کی نشانی کا بھی بیان فرمایا کہ صفا کی پہاڑی سے قیامت کے قریب ایک ایسا جانور نکلے گا جو لوگوں سے بولے گا، تکلم الناس، وہ کلام کرے گا، لوگوں سے بولے گا جانور۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے آگے سورۃ القصص آتی ہے۔ قصص کا مطلب ہوتا ہے قصے کی جمع، قصہ ایک کو کہتے ہیں، قصص بہت سے قصے۔ اس سورہ میں بھی انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو بیان فرمایا گیا ہے، اور اس میں ایک قارون کا بھی ذکر آئے گا۔ قارون وہ تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت دی تھی، اونٹوں کے ریوڑ اس کی جو خزانوں کی کنجیاں تھیں وہ اٹھایا کرتی تھی۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ جو دولت ہوتی ہے یا جتنی بھی بیش بہا دولت والے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہے، تو یہ دولت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ایمان کی دولت ہی انسان کو فائدہ دیتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو سورہ قصص کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مفصل تفصیل سے واقعہ بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو کچھ پہلے بھی ہم سپاروں میں پڑھے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے کیسے حفاظت کی کہ جس سال بچوں نے قتل ہونا تھا اس سال اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرما لیا قتل ہونے سے۔ اور پھر آگے وہی واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت آسیہ کا بیٹا بن کے ان کے گھر میں پڑھنے لگے تو ان کے دودھ کا جب مسئلہ تھا تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا کہ ہم نے ان کی والدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کیا۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ، اور کہنے لگی ان کی بہن کہ میں لے کے آؤں ایسی عورت کو جو اس بچے کو دودھ پلائے گی تو یہ پینے لگ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، کہ ہم نے ان کی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈا کا انتظام کیا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ اب بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے گا، ان کا دودھ پیے گا، وہ تھی بھی اصلی ماں اور وہاں بھی بہن میں بھی ان کی ماں بن کے رہیں گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ جو انسان سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے جو انسان کے حق پہ کام ہیں وہ بہتر اور حکمت والے ہی ہوتے ہیں۔ آگے چل کے جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں تو ایک دفعہ جا رہے تھے تو دو بندوں کے آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک فرعونی تھا جس کو قبطی کہتے ہیں، فرعونی قوم کا تھا، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم تھا۔ دونوں کو چھڑانے لگے تو جو فرعون کا بندہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مکہ لگا تو ادھر ہی وہ ختم ہو گیا۔ پیغمبروں کی طاقت 40 مردوں سے زیادہ ہوتی، تو جیسے ہی وہ ختم ہوا دوسرے دن پھر آپ جا رہے تھے تو پھر دو بندے آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ آپ جب چھڑانے لگے پہلے تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو کس نے مارا ہے، لیکن یہ فرعون تک بات پہنچ گئی تھی کہ میرے بندے کو کس نے مارا ہے، وہ اسی تلاش میں تھا۔ دوسرے دن جب آپ جائے تھے تو دو بندے لڑ رہے تھے، وہ پہلے والا جو بچ گیا تھا کل، اس کے منہ سے نکلا کہ ایسا نہ ہو کہ کل جس طرح آپ نے ایک کو مارا تھا آج میں آپ کے ہاتھ سے نہ مارا جاؤں۔ تو اس طرح آپ کی جو بات تھی وہ آؤٹ ہو گئی کہ کس نے مارا ہے۔ فرعون تک پہنچ گئی تو وہ آپ کی تلاش میں شروع ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لے آؤ، انہوں نے میرا بندہ مارا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو اللہ کا حکم ہوا اور آپ مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پھر راستے میں وہ واقعہ پیش آیا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں جو کنویں سے پانی بھر رہی تھی ان کی آپ نے مدد کی۔ مدد کے دوران انہوں نے آپ کو دیکھا کہ اتنے حیا والے اور ایمان والے بہت سی چیزوں سے متاثر ہوئیں۔ ایک تو آپ کے حیا سے آنکھ اٹھا کے آپ نے عورتوں کو نہیں دیکھا، دوسرا یہ کہ عورتوں کی مدد کرنے والے ہیں، تیسرا یہ کہ ڈول جس کو بہت سے بندے مل کے کھینچتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے کھینچ کے ان کو پانی بھر دیا۔ ان واقعات سے وہ حیران ہو کے اپنے والد کے پاس گئے، ان کو بتایا تو والد بھی پیغمبر تھے حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے بلا بھیجا تو اپنے پاس رہنے کے لیے ان کو حکم دیا گیا کہ ادھر ہی رہیں، ہمارے گھر میں 10 سال کم و بیش 8 سال آپ ہماری بکریاں چرائیں تو اپنی بچی کا نکاح آپ سے ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کنویں کے ساتھ بیٹھ گئے، بچیاں چلی گئی پانی لے کے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، ربی انی انزلت الی من خیر فقیر۔ تو جو پیغمبروں کی دعائیں ہیں پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکی ہوں کہ وہ بڑی ہی پر اثر ہوتی ہیں۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ کون سے پیغمبر نے کون سے موقع پہ یہ دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں سارا کچھ یہ انعام دے دیا کہ یہ دعائیں میرے پیاروں نے موقعوں پہ مانگی ہیں اور میں نے قبول فرمائی ہیں، آپ بھی ان کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اکیلے بیٹھے ہیں، ان کا کوئی گھر گھاٹ نہیں، مدین کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، پانی تو انہوں نے دے دیا اس کو، پریشانی حالی میں جو دعا مانگی کہ یا اللہ میرے اوپر آپ اپنی خیر نازل فرمائیں، میں آپ کی خیر کا فقیر ہوں، الیہ من خیر فقیر۔ تو یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی مجرب دعا ہے، تجربہ کی ہوئی، کہ جس بچوں کے نصیب نہ کھل رہے ہوں، جن کی شادیاں ابھی نہ ہو رہی ان کے لیے والدین یہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اچھے گھرانوں سے نصیب ان کے بھیجتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو حضرت شعیب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں اس گھر سے رشتہ آیا، خود بچوں کو بھیج کے کہ ادھر آ جائیں۔ پیغمبر کی بیٹیاں میں سے ایک بیٹی ان کی بیوی بنی، تو یہ دعا کی برکات دنیا میں بھی تھی اور آخرت میں تو پیغمبر ہیں، پھر ان کو جو درجات ملے ہوں گے۔ پھر اس میں وہ ذکر ہے کہ جب اب اپنی بیوی کو لے کے واپس اپنے ملک جا رہے ہیں
تو راستے میں حاملہ تھی تو ان کو آگ سینکنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی. پھر آپ پہاڑ پہ چڑھے، کوہ طور کا پہاڑ تھا، کہ اب وہاں چڑھ کے میں آس پاس دیکھوں کوئی آبادی نظر آئے، تو کوئی گھر میں کوئی چراغ کوئی روشنی نظر آئے تو میں وہاں سے جا کے پھر آپ کے لیے تھوڑی سی آگ لے آؤں یا کسی عورت کو بلا لوں، کیونکہ وہ درد ذہ میں تھی. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ یہ کرم فرمایا کہ کوہ طور میں گئے تو وہاں پہ ان کو یہ آواز آئی کہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ ادھر دیکھیں میں آپ کا رب ہوں. تو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ آواز، یہ ندا سن کے گھبرائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تفصیل سے فرمایا کہ آپ گھبرائے نہیں، یہ پاک جگہ ہے، انک بالواد المقدس طویٰ، یہ پاکیزہ جگہ ہے، فاخلعنا علیک، یہاں پہ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. تو وہاں سے یہ سنت آ رہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں جوتے اتار کے پاکیزہ جگہ پہ آتے ہیں، جاری نماز پہ یا مسجد میں، یا ہم تلاوت کرتے ہیں تو جوتا اتار کے ہم کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ فاخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ. تو موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پہ اللہ تعالیٰ کی ندا آئی اور نبوت ملی، اور کوہ طور پہ ہی ان کو نبوت ملی، اور پھر وہاں پہ کلام بھی ہوا. موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ موسیٰ کلیم اللہ بھی تھا، اللہ سے کلام کرنے والے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ تھا. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے تو ان کا مرتبہ تو پورے انبیاء سے بڑھ کے ہے. اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ترین جو ہستی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں. آپ جب تشریف لے گئے معراج پہ تو اللہ نے فرمایا کہ جوتوں کے ساتھ ہی اوپر ہی آئیے. جگہ بھی کوہ طور سے زیادہ، عرش معلیٰ، اور نبی بھی سارے نبیوں سے افضل، تو نالین مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی حجاب، بغیر پردے کے روبرو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا اور روبرو ملاقات ہوئی. آپ کا مرتبہ سارے انبیاء سے زیادہ ہے. تو 20ویں پارے کے نصف تک یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ آتا ہے کہ کیسے ان کو آخر میں پیغمبری ملی. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو 20ویں پارے کا دوسرا نصف کل شروع کریں گے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.